آداب دوستوں، ابھی آپ کو اردو کے ممتاز افسانہ نگار انتظار حسین کے متعلق کچھ بنیادی باتیں معلوم ہوئی. مثلا یہ کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں تعلیم پائی، یہ ساری جو بنیادی باتیں تھیں وہ آپ نے جانی. آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی تخلیقات کیا کیا ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کون کون سے ناول لکھے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے کون کون سے افسانے لکھے، ان افسانوں کے نام بھی اور ان کے افسانوی مجموعے بھی، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی جانا کہ ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں کن اعزازات سے نوازا گیا. اجمالی طور پر ہی صحیح، لیکن آپ نے یہ بھی جانا کہ ان کے تخلیقی تجربے میں مائیگریشن، اپنی جڑوں سے کٹنے کا شدید احساس اور اپنی مٹی سے پیار جیسے عنوانات اور مضامین کو ان کی تحریروں میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. ہجرت کے طفیل، جو بے چینی، بے بسی اور زندگی کے تئیں بے اطمینانی ان کے اندر میں آ گئی ہے، وہ لائق توجہ ہے. قابل ذکر ہے کہ ہجرت کا تجربہ صرف ان کا اکیلے کا تجربہ نہیں تھا، ان کا اکلوتا تجربہ نہیں تھا. آخر اس کے اظہار میں ان کا بیان دوسرے فنکاروں سے کیسے الگ ہے؟ ہجرت کے ضمن میں ان کا کیا جو ان کے امتیازات قائم ہوتے ہیں، اس کی اساس کیا ہے؟ یہ کچھ بہرحال سوال ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم انہیں پڑھتے ہیں، ان کے افسانے پڑھتے ہیں، ان کے ناول پڑھتے ہیں، تو یہ کچھ بنیادی سوال ایک طرح سے ہیں. اس لیے میری کوشش ہوگی یہاں پر کہ ان کے مختلف افسانوں کے موضوعات کو سمیٹوں. ظاہر ہے کہ کم وقت میں ان کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال ایک کوشش ہوگی کہ ان کو سمیٹوں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں کہ آخر ان کے اس ایک ہی بیان جو دوسرے افسانہ نگار کرتے ہیں ان میں اور ان میں کس طرح سے ایک امتیاز قائم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. تو آئیے بات شروع کرتے ہیں ان کے پہلے افسانوی مجموعے گلی کوچے سے. گلی کوچے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں انہوں نے مٹی سے دوری اور ہجرت کے موضوع کو برتا ہے. اپنی جڑوں سے الگ ہونے کی وجہ سے اس مجموعے کے جتنے افسانے ہیں اور اس میں جتنے کردار ہیں، ان کرداروں میں محرومی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور احساس ملتا ہے. تجربے کی جہتیں الگ الگ ہیں، سارے کردار کو ایک ہی تجربہ نہیں ملا ہے، اس کی جہت الگ الگ ہے، لیکن جو خاص بات ہے ان میں آپ دیکھیں کہ تہ در تہ محرومی ہے، پچھتاوا ہے، افسوس ہے، شک اور خوف کی پرچھائیاں ہیں. یعنی اس تجربے کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ الگ الگ جہتیں ہیں، ان جہتوں کی یہ ایک طرح سے آف شوٹس ہیں، یعنی اس کا ایک طرح سے بائی پروڈکٹ ہے کہ وہ چیزیں ان تجربے کے بعد ملتی ہیں. کہیں پچھتاوا ہوتا ہے، کہیں شک ہے، کہیں خوف ہے، خوف و ہراس ہے. اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں، اس مجموعے میں ایک افسانہ ہے بن لکھی رزمیاں. اس افسانے کا ایک کردار ہے پچھوا. یہ صرف انتظار حسین کیا بلکہ اردو کی جو افسانوی روایت ہے اور جو اہم افسانوی کردار ہیں ان میں ایک بڑا اچھا اہم کردار ہے. وہ ہندوستان کے پرجوش اور جذباتی مسلمان کا آئیڈیل ہے پچھوا. اس کے دوست جب وطن چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو وہ انہیں روکتا ہے ایک طرح سے، اور روکتے روکتے ایک حالت وہ آتی ہے جب فسادات بڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک خاص لمحے میں کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ بھی جاتا ہے. لیکن جب وہ وہاں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، یعنی روٹی، کپڑا، مکان، وہ بھی پوری نہیں ہوتی. وہ اسے بالکل حواس باختہ کرتی ہیں، تو وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور یہاں آ کر کے وہ فوت ہو جاتا ہے.
آپ دیکھیں کہ افسانے کا جو ٹریجڈی ہے وہ اس کی ہلاکت میں پنہاں نہیں ہے، بچھوے کی ہلاکت میں پنہاں نہیں ہے، بلکہ اس صداقت کا انکشاف ہے کہ دنیا کے نقشے پر یہ جو نیا ملک بنا اس میں جو ابن الوقت جیسے بہت سارے ایسے کردار ہوتے ہیں، نعیم میاں کردار ہے جو یعنی کہ اپارچونسٹ ہے، وہ وہاں کے بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر کے وہاں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اور جو غریب عوام ہے اس کے لیے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. تو گویا ایک طرح سے جو وہاں پہ غریب مہاجر گئے ہیں ان کے لیے مصیبت کا سامان ہے. تو گویا ایک طرح سے یہ جو پچھوا کردار ہے جو یہاں ہندوستان میں آ کے وفات پاتا ہے، تو ان کے لیے یہ جو نئی زمین بنی، نیا نئے نقشے پر جو نیا ملک آیا، اس میں کوئی جگہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو غریب ہے. تو یہ ایک المیہ تھا اس کا جو اس پہ بیان کیا گیا. اسی مجموعے کی ایک کہانی ہے قیمہ کی دکان پر. اس میں جو ہے وہ کہانی بتاتے ہیں، بہت سارے قیمہ کی دکان ہے، فجا کی آپ بیتی رہ گیا، شوق منزل مقصود، ان میں الگ الگ طرح سے تنہائی کو، نئی زمین جو اجنبیت ہے نئی زمین سے، نامانوسیت ہے اور نہ ختم ہونے والی جو محرومی ہے، ان سب یہ ساری چیزیں ان کہانیوں میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ملتا ہے کہ سیاست، لیڈر، فسادات، ہجرت اور تہذیب جیسے اہم موضوعات بھی اس پہ ملتے ہیں، جن کے متعلق عام لوگوں کے جو جذباتی اور ایک طرح سے نیم پخت فکری رویے ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. قیمہ کی دکان جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس پر میں ذرا سا روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا کہ اس کہانی کی تخلیق کے پیچھے جو کافرما احساس ہے اس کے بارے میں ایک جگہ انتظار حسین نے لکھا کہ 1947 کے وسط کا زمانہ تھا، اور جو سرکاری ملازمین مسلم تھے انہیں آپٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہیں. تو وہاں دیکھا کہ جو جمائے گھرانے تھے وہ اپنا اسباب باندھ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ بھئی یہاں کیسے رہیں، فضا بدل گئی ہے اور بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے. تو اس زمانے میں خود یہ میرٹھ میں تھے، اور جب انہوں نے اس طرح کے حالات دیکھے تو انہیں خیال آیا کہ اس پہ کچھ لکھنا چاہیے، اور جب انہوں نے لکھا تو احساس ہوا کہ یہ کہانی ہو گئی. تو گویا خود انہوں نے مصنف نے، افسانہ نگار نے قیمہ کی دکان کا جو پس منظر بتایا اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملتی ہے. پھر آئے گی ان کا ایک الگ افسانہ ہے انتظار حسین. اس میں معتقدات اور رسومات کو جوش و خروش سے ادا کرنے والی خاتون عورت کے تصور کی قوت کو اجاگر کرتے ہیں، اسے بے نقاب کرتے ہیں. وہیں دوسری ایک کہانی ہے عقیلہ خالہ. اس میں جو ان کی زندگی میں ویرانہ پن ہے اور نفسانی اور شہوانی سطح پر جو ان کے ہاں کہنا چاہیے کہ پیاس ہے، اس کو بھی وہ دکھاتے ہیں. اسی طرح سے روپ نگر کی سواریاں ایک عام سا افسانہ ہے. اس میں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ آگے جب انتظار حسین لکھتے ہیں بہت ساری اور کہانیاں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تانگا، کوچوان اور سواریوں کی جو گفتگو ہے اس کو وہ استعمال میں لاتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کے بعض افسانوں کی معنویت اجاگر کرنے کے لیے یہ روپ نگر کی سواریاں، یہ افسانہ جب پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ تانگا، کوچوان اور سواریوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو کس طرح سے معنویت دیتے ہیں اپنے دوسرے افسانوں میں. کنکری جو افسانوی مجموعہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انتظار حسین نئی بستی کے بارے میں اجنبیت اور خوف کے احساس کو دل میں لیے کبھی بچھڑے ہوئوں کو یوں دیکھتے ہیں جیسے طوفانی رات میں ایک ناقابل اعتماد لائف بوٹ میں اترنے والے ڈوبنے والے جہاز کے باقی مسافروں کو دیکھتے ہیں. کبھی خود اپنے وجود کو محسوس کرتے ہیں اور کبھی ان کا وہم ان کی تنہائی کو بہت لمبا بنا دیتا ہے، بہت دراز کر دیتا ہے. آخری موم بتی جو افسانہ ہے اس میں بھی
اسی مٹی کا نوحہ ہے، ماتم ہے، ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے۔ افسانے میں رقت کے باوجود غیر معمولی تاثیر ہے۔ یہاں آگے درد تھا جو افسانہ ہے، اس میں ظاہری طور پر موضوع تو وہ کشیدگی اور تناؤ ہے جو فریڈم اسٹرگل کے آخری مرحلے میں درسگاہوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اسی طرح سے محل والے جو افسانہ ہے، اس میں اپنی بستی کو چھوڑ کر کے، اپنی زمین سے الگ ہو کر کے جب دوسری زمین میں، نئی زمین میں بسنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو بسنے والے ہیں ان کے ذہنی زوال اور جذباتی بکھراؤ کی المناک کہانی بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان کی کہانیوں میں ماضی کی طرف وہ جھانکتے جھانکتے کبھی بچہ بن جاتے ہیں انتظار حسین، اور یہ بچپن بھی ان کا خالص بچپن نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہیں اس کے کم سن جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے۔ اور الگ طرح سے آپ دیکھیں کہ منٹو کا اگر آپ نے فاہا پڑھا ہو افسانہ، یا ان کا افسانہ دھواں پڑھا ہو، تو اس میں جو پراسرار سی لذت آپ کو محسوس ہوتی ہے، وہی لذت آپ کو پراسرار لذت انتظار حسین کے افسانے کیلا، ساتواں در اور دیولا میں محسوس ہوگی۔ تو کہیں کسی افسانے میں اغلام پرستی اور امرت پرستی کا، اغلام بازی اور امرت پرستی کا ذائقہ محسوس ہوگا، جیسے کہ ان کی کہانی جنگل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پروفیسر نذیر احمد کی بات میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں انہوں نے انتظار حسین کے افسانوی سفر کا ایک تنقیدی جائزہ لیا ہے اور بجا طور پر لکھا ہے، کوٹ، گلی کوچے اور کنکری، یہ ان کے دو افسانوی مجموعے بالکل شروع کے اوائل کے، گلی کوچے اور کنکری کا انتظار حسین رومانی حقیقت نگار ہے۔ تیسرا مجموعہ ہے آخری آدمی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آخری آدمی میں اسلوب، تکنیک اور وژن کافی حد تک بدل گئے ہیں، البتہ ایک بات مشترک ہے کہ انتظار حسین کا جذباتی لہجہ وہی ہے، وہ پہلے بھی ماتم کرتا تھا، اب بھی ماتم کرتا ہے، یہی اس کا مقدر ہے۔ پہلے بچھڑے دیس کی یادیں اس کے دل میں کسک پیدا کرتی ہیں، اب اس احساس سے ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ اخلاقی اقدار کھوٹے سکے بن کر رہ گئے ہیں، انکوٹ۔ آخری آدمی، ابھی پیچھے اس کا ذکر ہوا کہ کون کون سے افسانے اس میں شامل ہیں، ان کے بیشتر افسانوں میں اس مجموعے کہ آپ دیکھیں گے کہ انتظار حسین نے آسمانی صحائف، حکایتیں اور روایتوں سے اس کے مختلف اجزاء کو لے کر کے اپنے تمثیلی اور علامتی نظام کا حصہ تشکیل دیا ہے۔ آخری آدمی اس بستی کی کہانی ہے جہاں کے لوگ کسی نہ کسی فطری جذبے کی انتہا پسندی کا شکار ہیں، یعنی عتی کرتے ہیں، انتہا پسندی کا شکار ہو کر اپنی صورت مسخ کر چکے ہیں اور انسانی مرتبت سے گر کر کے بندر کے قالب میں ڈھل گئے ہیں۔ اسی طرح سے آخری آدمی، زرد کتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کایا کلپ، ٹانگیں، سوئیاں، سوت کے تار، شہادت کا موضوع یا تو خوف ہے، گرد و پیش کا خوف ہے، اپنے نفس کا خوف ہے، اپنی فطرت کا خوف ہے، اور انہونی کا وجود جو وسوسہ پیدا کرتا ہے، شک کو جنم دیتا ہے، اور ایک طرح سے جو مقصد حیات ہے اور جذباتی و فکری سہاروں کو کمزور کر دیتا ہے۔ یا تو ان چیزوں کا خوف ہے ان کہانیوں میں، یا پھر لالچ ہے، نفسانی سہولتوں کا لالچ ہے، اس کی لالچ ہے، مادی آسائشوں کی فکر ہے، فطری تسکین کا جو خوف زدہ کرنے والے کو معبود بنانے کی اپیل کرتا رہتا ہے۔ آخری آدمی، زرد کتا، کایا کلپ اور سوئیاں، تو یہ سراسر اساطیری اور داستانوی پیرائے میں
لکھے گئے. وجودی نقطہ نظر کو بھی دھیان میں رکھ کر کے انہوں نے کافی افسانے لکھے ہیں. شہادت، ٹانگیں، پرچھائیں، سوت کے تار، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور ہمسفر، یہ ایسے ہی افسانے ہیں جن کی فکر جو ہے وجودی نقطہ نظر سے تشکیل پاتی ہے. اپنی پہچان کے حوالے گم کر بیٹھنے کا لمحہ، داخلی افسردگی اور ملال کے بڑھتے سائے ان افسانوں کا حاصل ہے. تمام افسانوں میں خارج اور داخل کو ملا کر کے انتظار حسین نے بیانیہ اور تمثیلی انداز کو گوند کر کے ایک نسبتاً تازہ اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری ان کے جو مجموعے ہیں، ان کے جو افسانے ہیں، ان میں آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے نہ صرف یہ کہ ماضی میں پناہ لیتے ہیں، روایتوں میں مٹی سے جو کٹنے کا ان کا جو غم ہے اس کو وہ کس طرح سے پیش کرتے ہیں، خوف کو، نئی زمین میں جا کر کے بسنے کا جو خوف ہے اور جو وہم ہے اور جو وسوسے ہیں ان کو کس طرح سے اجاگر کرتے ہیں. یعنی ان تمام چیزوں کو تجربے سے، اس طرح سے وہ تجربے سے تقریباً گزرے ہیں ان چیزوں سے، چونکہ ہجرت تو کی ہے انہوں نے، تو ان تجربوں کو وہ اپنی کہانیوں میں پیش کر کے ایک الگ طرح سے، الگ علائم سے پیش کرتے ہیں. کبھی داستانوی اسلوب میں پیش کرتے ہیں، کبھی اسلامی روایات کی سے کچھ حصے اخذ کر کے، کبھی آسمانی صحائف کی زبان میں ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں. تو گویا ان کے ہاں ایک عجیب غریب قسم کا ذخیرہ ہے بیان کا، جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ترقی پسند انتظار حسین سے اور انتظار حسین ترقی پسندوں سے بالکل ان دونوں کے درمیان 36 کا، یعنی چڑھے ہوئے ہیں 36 کا آنکڑا ہے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ انتظار حسین ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر نہیں رہ جاتے. وہ اپنے عہد کی گواہی دینے والے افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں. ان کے جو مجموعہ، ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے شہر افسوس، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، خصوصی طور پر ذکر کیا تھا کہ شہر افسوس میں یہ جو گواہی ہے وہ اجتماعی دکھ میں شرکت کی آرزو سے اعتبار حاصل کرتی ہے. بر صغیر کی تاریخ میں بنگلہ دیش کا قیام یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس سانحے کو انہوں نے محسوس کیا اور اس کی پوری، کہنا چاہیے ایک طرح سے جو افسانوی شکل ہوتی ہے اس میں انہوں نے شہر افسوس میں اس چیز کو درشایا ہے، اس کو پیش کیا ہے. انسانی سطح پر اس لمحے کی کئی جہتیں ہیں، اس کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور بلکہ اس اذیت ناک تجربے کو انتظار حسین نے کوفہ و کربلا کی اذیت گاہوں سے گزار کر کے اپنے مخصوص داستانوی انداز کے ساتھ اسے پیش کیا ہے. ان کا ایک بڑا مشہور افسانہ ہے وہ جو دیوار نہ چاٹ سکے. یہ بھی بنگلہ دیش کے قیام کی تمثیل ہے ایک طرح سے. بظاہر یاجوج ماجوج کے جھگڑے کو اسطوری انداز میں پیش کرتی ہے یہ کہانی، مگر سبھی جانتے ہیں کہ کن بھائیوں کے جھگڑے ہوئے ہیں اور سد سکندری کو بلند تر اور مضبوط تر کر دیا گیا. انتظار حسین کے ہاں ہجرت اور جڑوں سے کٹنے کے علاوہ ایک اور محبوب موضوع ملتا ہے ہمیں. وہ محبوب موضوع ہے توہمات کا، عوامی مفروضے کا اور ضعیف الاعتقادی سے وابستہ اس کے اندر پیوست جو قیاسات ہیں ان کا. جو شخصی حکومتوں نے لوگوں کے دلوں میں خوف قائم کیا ہے، جو شک قائم کیا ہے، جو وسوسے کو مضبوط کیا ہے، اور اندھیرے کو اور بڑھا کر کے جو اجتماعی اور انفرادی یادداشت کو ایک طرح سے خوابناک بنا دیا ہے. تو ایک اور اہم افسانے کی یاد آ گئی مجھے. ایک بہت اہم افسانہ ہے ان کا، ہندوستان سے ایک خط.
ان کے 5ویں مجموعے کچھوے کا ہی نہیں بلکہ اردو کے یادگار افسانوں میں سے ایک افسانہ ہے۔ یہ افسانہ ایک ثقافتی وجود، ایک خاندان اور ایک قافلے کے 3 صحراؤں یا کربلاؤں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکھرنے کا درد انگیز نوحہ پیش کرتا ہے۔ قربان علی اس نسل کا فرد ہے جس کی آنکھوں کے روبرو کئی سوار سج دھج کے ودا ہوئے ہیں۔ کوئی کوہ ندا کی جانب جا رہا ہے، کوئی وادی کی زمین کی طرف جا رہا ہے، اور خود اس کے حصے میں اجداد کے شجرے، قبروں اور قدروں کی مجاوری آئی ہے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کہنا چاہیے کہ اردو افسانے میں ایک طرح سے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اردو ادبیات میں جو دانشوری کی روایت رہی ہے اس میں انتظار حسین کو ایک عجیب و غریب منفرد مقام حاصل ہے۔ وہ بہت سارے اس طرح کے افسانے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو ہندوستان سے خط ہے، اس خط میں کس خوبی سے انہوں نے وہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ جو بر صغیر کا پورا وہ ہے منظرنامہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا، اس میں کس طرح سے ایک خاندان کہیں چلا جاتا ہے، دوسرا خاندان کہیں چلا جاتا ہے، اور تیسرا خاندان اپنی معاش کی تلاش میں کس طرح سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے وہ جس دانشوری کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں ہمیں بہت خاص طور پر نظر آتی ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر اگر میں اس پوری بحث کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انتظار حسین اردو افسانے کا وہ معتبر دستخط ہے، وہ معتبر نام ہے جس نے اپنے افسانوں میں انسانی سروکاروں کو ایک ایسے اسلوب میں پیش کیا ہے جس میں معنوی گہرائی و تہداری ہے۔ اس نے مسائل کے بیان کے لیے، ان کے اظہار کے لیے استعاراتی اور اساطیری انداز بیان اپنا کر ہمارے سامنے ایک بہت قابل فخر نمونہ رکھا ہے۔ آسمانی صحائف، حکایتوں اور رزمیہ داستانوں کے کردار اور واقعات اخذ کر کے ان کے توسط سے اپنا جو مدعا ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ ہجرت کا مسئلہ اپنی جڑوں سے کٹنے کی وجہ سے انسانی زندگی میں در آنے والی محرومی، اور ہجرت صرف یہاں نہیں بلکہ ہمارے یہاں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں معاش کے لیے، امریکہ، ملک، دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں، ملازمت کی تلاش میں جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی جڑوں سے ایک طرح سے کٹ جاتے ہیں۔ تو اپنی جڑوں سے کٹنے کی وجہ سے انسانی زندگی میں جو محرومی آتی ہے، نئی زمین پر قدم قدم پر خوف، وسوسے اور اندیشے، آمریت کی طفیل اس معاشرے میں، نئی زمین کے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں جو پھیلی سراسیمگی ہے، خوف ہے، قیام بنگلہ دیش ہے، توہمات ہیں اور مفروضہ معتقدات اور اسی طرح کے بے شمار مسائل و موضوعات ہیں جنہیں انہوں نے اپنے افسانوں میں بہت ہی خوبی سے بحسن طریق پیش کیا ہے۔ پروفیسر شمع حنفی نے اپنی کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، کہیں سے بھی لائبریری میں آپ کے ہوگی، وہاں سے پڑھیں، کہانی کے 5 رنگ۔ اور اس کتاب میں انہوں نے ایک رنگ کے طور پر انتظار حسین کو شامل کیا ہے۔ جو دوسرے رنگ ہیں ان میں پریم چند ہیں، یلدرم ہیں، منٹو ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں۔ پریم چند، یلدرم، منٹو، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین، یہ کہانی کے 5 رنگ ہیں، بالکل 5 اسلوب ہیں، یہ الگ الگ اسالیب بیان ہیں جن میں ہم اردو افسانے کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں۔ تو گویا ان کے دائرۂ اظہار میں ایسی باتیں شامل ہیں جن سے اردو افسانے کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوا ہے، اور یہی ان کی عظمت اور کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔